السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے القاہر القہار۔ القاہر کا مطلب ہے غلبے والا، زور والا۔ القہار کا مطلب ہے بہت زیادہ غلبے والا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا غلبہ، ایسا زور ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، یعنی اللہ کے غلبے کے آگے کوئی آ نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو کم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی عظمت میں، اپنی کبریائی میں غلبے والا ہے۔ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے اور باقی سب کی سب مخلوقات اور تمام کی تمام مخلوقات اس قاہر کے سامنے دبی ہوئی ہیں، عاجز ہیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، جیسے کہ سورۃ زمر میں بتایا سبحانہ هو الواحد القہار، پاک ہے وہ اللہ اکیلا، بہت زیادہ غلبے والا ہے۔ اللہ کے غلبے کو سمجھنے کے لیے اللہ کے اپنے ملک میں ہی اختیارات اور تصرفات پر غور کرنا ہوگا۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتی، نہ ہی حرکت پا سکتی ہے، نہ ہی سکون حاصل کر سکتی ہے۔ آئیے اس کائنات پر غور کر کے اللہ کے غلبے کو سمجھتے ہیں۔ آسمانی دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر اللہ کا غلبہ ہے، اللہ کا زور ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے ان کو جتنا چاہا پیدا کیا۔ 2.5 بلین گلیکسیز جو ہے وہ اب تک دریافت ہو چکی ہیں اس کائنات کے اندر، اور ان گلیکسیز کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس رکھی ہے، تمام ستاروں سیاروں کے درمیان میں یہ فورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے زور سے رکھی ہے، جتنی چاہی رکھی۔ اگر یہی فورس کم ہو جائے تو کیا ہو، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ جیسے کہ زمین پر مخلوقات جو ہے اسی فورس کی وجہ سے موجود ہیں۔ جیسے جیسے انسان زمین سے فاصلے پر جاتا ہے ویسے ویسے یہ گریویٹیشنل فورس کم ہوتی جاتی ہے اور انسان کا کھڑا ہونا بالکل ممکن نہیں رہتا۔ تو یہ فورس اللہ نے جتنی چاہی جہاں چاہی ویسی ہی رکھی، اور اس کے اوپر اللہ کا غلبہ ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے حرکات دے رکھی ہیں، پوری کائنات مسلسل حرکت میں ہے اور ہمیں ان حرکات کا، اس پوری کائنات میں ہونے والے تصرف کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس کے اوپر ٹوٹل زور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان مخلوقات کے درمیان میں جتنے بھی فاصلے ہیں ان کا تعین کرنے والی ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ کی۔ اسی طرح سے سورج اور چاند، ان کے نکلنے پر، ان کے روشنی دینے پر، سورج کے حرارت دینے پر، چاند کے ٹھنڈک دینے پر اللہ کا ہی غلبہ ہے، اسی کا زور ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تبھی ان کو حکم دیتا ہے۔ یہ مخلوقات اپنی مرضی سے کچھ کرنے پر قدرت نہیں رکھتی، اور نہ ہی انسان اپنی مرضی سے ان پر کوئی قدرت رکھ سکتا ہے۔ ان کے اوپر اللہ کا زور چلتا ہے۔ زمین پر اللہ کا زور ہے، انسان کی مرضی سے کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ زمین مسلسل 3 حرکات کر رہی ہے، اس تصرف پر اللہ کا اختیار ہے۔ زمین پہلی تو اپنی ایکسس کے الانگ حرکت کر رہی ہے، پھر دوسری سورج کے الانگ، اور تیسری پورے نظام شمسی کے ساتھ مل کر ایک ویگا اسٹار کی طرف۔ یہ پورا نظام شمسی مسلسل حرکت میں ہے اور 1 سیکنڈ کی اتنی زیادہ تیز رفتار ہے، لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ زمین کیسی حرکت کر رہی ہے۔ اس کی حرکت کو، اس کے اندر ہونے والے تصرف کو کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم چاہ کر بھی اس کی حرکت کو روک نہیں سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے تو کون تصرف کرتا ہے، کس کا غلبہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے، اور جب چاند گرہن ہوتا ہے تو زمین درمیان میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اتنے بڑے چینجز ہوتے ہیں اس کائنات کے اندر، اور ان چینجز کے ساتھ انسان اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے کہ انسان کوئی غلبہ نہیں رکھتا ان کو روکنے پر، ان کی حرکات پر۔
موسموں کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ کا اختیار ہے۔ انسان چاہ کر بھی کسی موسم کو روک نہیں سکتا، زیادہ نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا، اور ان موسموں کی وجہ سے جو اس زمین کے اوپر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان پر بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر اسی طرح سے کلائمیٹ جو چینج ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو زمین کے اوپر موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے، زمین کے اوپر کے ماحول میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے اوپر انسان کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کا ہی زور چلتا ہے۔ ہواؤں کے اوپر اللہ کا زور ہے، جیسے کہ ہوائیں اپنی مرضی سے اپنا رخ نہیں بدل سکتی، ان کا جو دباؤ ہوتا ہے جہاں جتنا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتا ہے، پھر ہواؤں کے جو جھکڑ چلتے ہیں پوری تباہی کر جاتے ہیں، تو یہ تباہی سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اللہ کا غلبہ خود بخود پتہ چلتا ہے ان تباہیوں کے ذریعے سے کہ انسان کا کوئی اختیار نہیں، نہ ہی ان مخلوقات کا اپنے اوپر کوئی اختیار ہے۔ اسی طرح سے پانی کے اوپر، پانی کتنی اہم مخلوق ہے، پانی یہی اگر زیادہ ہو جائے تو کتنی مشکلات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے بارش برساتا ہے، اور یہی بارش جو ہے بعض اوقات سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور انسان اس کو روکنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا، خواہ جتنی مرضی ایجادات کر لے، اس کے اوپر اللہ کا غلبہ ہے۔ اسی طرح سے گلیشیئرز کے اوپر اللہ کا غلبہ ہے۔ اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ اس نے پانی کو گلیشیئرز کی شکل میں جمع کر رکھا ہے، اور کتنے زیادہ گلیشیئرز اس زمین کے اوپر موجود ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے چاہتا ہے ان کو پگھلاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلسل پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر ٹوٹل اختیار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ زمین کی زندگی اور موت پر اللہ کا زور ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے زمین پر۔ اللہ نے زمین کو زندگی بخشی ہے نباتات کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، اس کے اوپر جانداروں کے ذریعے سے، اور یہی جب نباتات جاندار ختم ہو جاتے ہیں زمین کو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ جیسے کہ زمین کی مٹی کو اگر بنجر کر دے تو وہاں پر کوئی نباتات نہیں اگ سکتے۔ اسی طرح سے انسانوں کے ذریعے سے جو تباہیاں زمین کے اوپر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو روک نہیں سکتا کوئی بھی، اللہ کی اذن سے ہی ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے زمین کو موت دے دیتا ہے جس حصے میں چاہتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے صحراؤں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ وہاں پر نباتات کے ذریعے سے زندگی دے دیتا ہے، اور اسی طرح زمین پر ہونے والے جو تصرفات ہیں اس پر زمین کا کوئی اختیار نہیں، وہ چاہ کر بھی ان تصرفات کو روک نہیں سکتی۔ جیسے کہ کیا ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کتنی تباہیاں لے کر آتا ہے۔ اسی طرح جو لاوا پھٹتا ہے وہ کتنی تباہی لے آتا ہے، لیکن یہ زمین کا کوئی اختیار نہیں، ان چیزوں کا خود اپنے اوپر اختیار نہیں، لاوے کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زور ہے۔ نباتات سے زندگی اور نباتات کے اوپر جو ہے اللہ کا غلبہ ہے۔ نباتات، انسان، جاندار، تمام مخلوقات جو ہے استعمال کرتے ہیں سانس لینے کے لیے، اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے، اور نباتات کے ذریعے سے اللہ نے اپنی مرضی سے زمین کو زندگی بخشی ہے، جانداروں کو زندگی بخشی ہے۔ نباتات کے اگنے پر، ان کی شکل و صورت کے اوپر اللہ کا ہی غلبہ ہے۔ ہم جتنا مرضی اچھا ماحول دے دیں کسی بھی نباتات کے اگنے کے لیے، لیکن وہ تبھی اگتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ ایسی جگہوں پر بھی اگا دیتا ہے جہاں انسان نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹوٹل اختیار ہے مٹی کے اوپر، نباتات کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو پھل دیے ہیں کتنی مختلف اقسام کے ساتھ دے رکھے ہیں۔ انسان پھلوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے کھاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اس کی۔ اس نے اپنی مرضی سے اتنے زیادہ پھل پیدا کیے اور ان کے فائدے ان کے اندر رکھے۔ وہ چاہتا تو ان کو بے فائدہ پیدا کر دیتا، پھر ان کو کھا کر انسان کی باڈی کے لیے کمپیٹیبل بنایا، انسان کی باڈی جو ان کو ہضم کر لیتی ہے تو اور ان سے فائدہ حاصل کرتی ہے، تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ ہونا تو ویسے یہ چاہیے کہ ایک جو ہم بیج بوتے ہیں، جس طرح کا بیج بوتے ہیں اسی طرح کا پھل اگنا چاہیے، اسی طرح کے درخت پر، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میٹھا بیج اگر ہم بوتے ہیں میٹھے پھل کا، تو ہونا یہ چاہیے کہ میٹھے پھل اگنے چاہیے، لیکن اس درخت پر مختلف قسم کے مختلف ذائقوں کے پھل نکل آتے ہیں۔ ایک ہی پھل ہوتا ہے لیکن اس کے بھی مختلف ذائقے ہوتے ہیں، کوئی کھٹا ہو جاتا ہے، کوئی میٹھا ہو جاتا ہے، کوئی ترش ہو جاتا ہے، تو ان کے اوپر ٹوٹل زور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح سے سبزیاں، وہ جہاں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اگاتا ہے۔ ان کے اندر ہونے والے تصرفات اور ان کے فائدوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹوٹل اختیار ہے۔ جانوروں پر، پرندوں پر، حشرات کی زندگیوں پر اللہ کا زور چلتا ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے، جتنے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی جو زندگی گزرتی ہے اس کے اوپر
اللہ کا اختیار ہے، ہم چاہ کر بھی اس زمین کے اوپر سے حشرات کو ختم نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم مچھروں کو ختم کرنے کے لیے کتنے سپرے کرتے ہیں، کیا کچھ تدابیر اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ ان کی پیدائش کے اوپر، ان کی جتنی نشو و نما ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ کا اختیار ہے۔ اسی طرح سے باقی تمام حشرات، جانوروں کے اوپر، کس زمین پر کون سے جانوروں کو پیدا کرنا ہے اور انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، کہاں سے خوراک حاصل کرنی ہے، اس وقت کون سے جانور کہاں کہاں پیدا ہو رہے ہیں اور کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا اختیار ہے۔ اور ان جانوروں سے جو فائدے انسان لیتا ہے اس کے اوپر اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کی اجازت سے ہی انسان ان بڑے بڑے جانوروں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کھالوں کو بھی استعمال کر جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو سمندر کے اندر تو ایک الگ ہی دنیا قائم ہے۔ سمندر کے اندر اتنی زیادہ مخلوقات ہیں، انسان کوئی زور نہیں رکھتا، ان کو گن بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیسے مچھلیوں کو پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، کہاں پر کون سی مچھلی پیدا کر دی، مختلف اقسام کی مخلوقات سمندر کے اندر موجود ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر تصرفات کے اوپر، ان کی موت تک کے سارے ہونے والے عمل کے اوپر اللہ کا ٹوٹل زور چلتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو بھی ایک دوسرے پر غلبہ دے رکھا ہے، جیسے کہ نباتات پر انسانوں اور حیوانوں کا غلبہ ہے، نباتات کو انسان اور حیوان کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان جو ہے مختلف معاملات میں نباتات کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور مثال دیکھیے، پہاڑ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے اس زمین کے اوپر۔ پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لوہے کو غلبہ دے رکھا ہے۔ لوہا ہر قسم کے پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے، چاہے وہ پتھریلا ہو، چاہے وہ ریتیلا ہو، جیسا بھی ہو۔ اسی طرح سے لوہا جو ہے، لوہے کے اوپر اللہ نے آگ کو غلبہ دے رکھا ہے۔ آگ ہر قسم کے لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ کے اوپر پانی کو غلبہ دے رکھا ہے، پانی ہر قسم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی کے اوپر ہوا کو غلبہ دے رکھا ہے، ہوا ہر قسم کے پانی کو بخارات کی شکل میں لے کر چلتی پھرتی ہے۔ اور ہوا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو غلبہ دے رکھا ہے۔ پہاڑ ہواؤں کے رخ بدل دیتے ہیں یا پھر ان کو ڈسپرس کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا، جب چاہا، جس کے اوپر چاہا اتنا ہی غلبہ دے رکھا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کے غلبے کو پہچاننا ہے۔ اللہ کا اس کائنات کے اوپر سب سے بڑا غلبہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو موت آ جانی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہنا۔ انسان اللہ کی سب سے اہم اور سنجیدہ مخلوق ہے، جسے اللہ نے اپنی پہچان کے لیے شعور دیا۔ اتنی زیادہ مخلوقات بنا کر انسان کو سب سے اہمیت دے دی، سب سے زیادہ۔ انسان کی زندگی اور موت، اس کے ہونے والے درمیان میں جتنے بھی معاملات ہیں، سارے سفر کے اوپر اللہ کا ہی زور چلتا ہے۔ انسان چاہ کر بھی کہیں پر اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسے عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اسی طرح سے انسان کی موت کے اوپر، کس کو کہاں پر کس وقت موت دینی ہے، کس بیماری کے ساتھ دینی ہے، اس کے اوپر ٹوٹل زور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح سے انسان کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو، اس کی صحت اور بیماری کے اوپر اللہ کا اختیار ہے۔ انسان کے اندر جو باڈی کے اندر چینجز آتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا اختیار ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے باڈی کے اندر کتنی زیادہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی میں جو آنے والی خوشیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے اوپر ٹوٹل اللہ کا اختیار ہے۔ انسان چاہ کر بھی اپنی زندگی میں خوشیاں نہیں لا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اسی طرح سے پریشانی، بہت سے لوگ جو ہے اپنی زندگی میں پریشان رہنا پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہے خوش رہنا پسند کرتے ہیں، تو لیکن یہ پریشانیاں آتی اور جاتی اللہ کے اذن سے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم کسی کو پریشان کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسان کے ہنر پر، تعلیم پر اللہ کا اختیار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ہنر اور تعلیم وقت کے ساتھ، مختلف عمر کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہنر دینے والا ہے، وہی تعلیم دینے والا ہے۔ انسان کے رشتوں پر اللہ کا غلبہ ہے۔ کسی کو کوئی اولاد نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ نے اپنی مرضی سے جس کو جتنی چاہے اولاد دی، جس کو جتنی چاہے رشتے دیے، جیسے چاہے۔ اللہ کی مرضی سے ہی ہر انسان کے پاس ہر قسم کے رشتے موجود ہیں۔ انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ انسان کے وقت پر اللہ کا غلبہ ہے۔ انسان وقت کو نہ تو زیادہ لمبا کر سکتا ہے، نہ ہی جلدی گزار سکتا ہے۔ انسان کے اطمینان پر، اس کے پرسکون ہونے پر اللہ کا ہی غلبہ ہے، اسی کا اختیار ہے۔ انسان چاہ کر بھی اپنے آپ کو پرسکون نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسان کے ارادوں پر اللہ کا اختیار ہے۔ انسان اپنے ارادوں کو
تبدیل کر دیتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے بھول جاتا ہے اپنے ہی ارادوں کو۔ تو اللہ کا ٹوٹل غلبہ ہے انسان کی اپنی ذات کے اوپر۔ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے یہاں تک کہ وہ نکال نہیں سکتا اس کو جب تک کہ اللہ نہ چاہے، خواہ جتنی مرضی میڈیسن استعمال کر لے۔ تو کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا غلبہ انسان کی ذات کے اوپر روزانہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے انسانوں کو انسانوں پر ہی غلبہ دے رکھا ہے، مختلف رشتوں کے ذریعے سے، جیسے کہ ماں باپ کو غلبہ دے رکھا ہے اپنی اولاد کے اوپر، اسی طرح سے مختلف معاملات میں، مختلف فیلڈز میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے رکھا ہے۔ انسان اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بالکل بھی مالک نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت زیادہ مال حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی بھی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو صرف خبردار کرنے والا اور ایمان والوں کے لیے بشارت دینے والا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر ہم باقی انسان کیا ہیں؟ ہم نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، اور اس انسانوں کے اندر زندگیوں کے اوپر اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ انسان اصل میں غلبہ کس کو سمجھتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اس کا غلبہ ہے، یا میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو میرا ہی غلبہ ہے، یا پھر میرے پاس اتھارٹی ہے تو میرا غلبہ ہے، یا کسی اور کے پاس اتھارٹی ہے تو اس کا میرے اوپر غلبہ ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کی زیادہ تعداد کو جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ اولاد ہے تو ہمارا غلبہ ہے، جبکہ دیکھیے یہ سب کچھ وقتی ہے، یہ آزمائش کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دے کر بھی آزما رہا ہے، کم دے کر بھی آزما رہا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہر انسان پر ایک قہار موجود ہے ہر وقت۔ آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں جو ہم پر ہر طرح سے غلبہ رکھتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی اس کے غلبے سے باہر نہیں آ سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر جس کا ٹوٹل اختیار اس کائنات کے اوپر ہے، اس کا زور چلتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے، تو میری ذات کے اوپر بھی ہونے والے تصرفات، میری زندگی کے اوپر ٹوٹل زور اللہ کا ہے، تو اس اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹی ذاتوں کو کیوں پکارا جائے، ان سے امیدیں کیوں باندھی جائیں، ان کے غلبوں سے کیوں ڈرا جائے۔ آئیے محبت کے ساتھ اللہ کو القاہر القہار کہہ کر پکاریے، جس کا مکمل اختیار ہے، مکمل زور ہے میری زندگی پر۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو ان ناموں سے پکارنے کا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے غلبے پر یقین ہوگا، اعمال میں بہتری آئے گی، یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھ پر کچھ بھی کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، مجھ پر ہر طرح سے غالب ہے، جس نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے اور اپنی ذات کے غلبے سے نجات ملے گی، اپنی ذات کے اندر سکون آئے گا۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے غلبے پر غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور اللہ سے ڈرنا ہے، وہ میرے ساتھ جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے، تو مجھے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہی معاملہ کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہم پر غالب ہو تو اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے، اپنے غلبے میں لوگوں کو شر نہیں پہنچانا، ہدایت کی دعائیں مانگنی ہے، ہدایت پہنچانے پر بھی اللہ کا ہی غلبہ ہے، گناہوں سے بچنے پر بھی اللہ کا ہی غلبہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے ہی دعا کرنی ہے، مختلف دعائیں پڑھنی ہیں ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے، جیسے کہ نعمتوں کے زوال سے بچنے کے لیے، اللہ کی عافیت کے ختم ہو جانے سے بچنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، وتحول عافیتک، تیری عافیت کے بدل جانے سے، وفجاءت نقمتک، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں فقر و فاقے سے، قلت اور ذلت سے، واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء،
اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے دن سے، ومن لیلۃ السوء بری رات سے، ومن ساعۃ السوء بری گھڑی سے، ومن صاحب السوء برے دوست یا ساتھی سے، ومن جار السوء فی دار المقامہ اور رہنے کی جگہ میں برے ہمسائے سے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔